عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون کے حصے غزل میں آنے والی پہلی غزل جو کہ حسرت موہانی کا کلام ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے چل کر حسرت موہانی کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ یو پی کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت ایک بے باک اور نڈر انسان تھے۔ وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے۔ روانی اور سلاست ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ نعت گوئی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تصانیف ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ کلیات حسرت، شرح دیوان غالب، مشاہدات زندہ، انتخاب حسن اور کلام حسرت ان کی تصانیف ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 135 پیج نمبر 135 کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر غزل کو پڑھنا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جو کہ مطلع ہے ہمارے پاس: نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ نگاہ یار محبوب کی نگاہ، آشنائے راز کرنا کسی کو اپنے راز میں شریک کر لینا یا واقف کر لینا۔ خوبی قسمت، قسمت کی خوبی، خوش نصیبی، خوش قسمتی۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کو محبوب کی نگاہیں اپنا ہمراز بنا لیتی ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے کہ جس کو محبوب کی نگاہیں اپنے تمام اسرار و رموز محبت کے سمجھا دیتی ہیں، اس شخص کو تو پھر اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز کرنا چاہیے۔ وہ انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ حقیقی معنوں میں اس شعر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس انسان پر اپنی نظر التفات کر دیتی ہے وہ پھر دنیا اور آخرت میں خوش قسمت انسان کہلاتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ فکر دو عالم، دونوں جہاں کا فکر، جنوں دیوانگی، دراز طویل۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محبت میں مبتلا ہو کر میں دنیا کے تمام فکروں سے آزاد ہو چکا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی رہے تاکہ دنیا کے آلام و مصائب اور مصیبتوں سے بے نیاز اور بے فکر ہو جاؤں۔ حقیقی معنی دیکھتے ہیں اس کے تو شاعر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسے پھر دنیا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ وہ تمام مشکلات، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ یوں ہی بندھا رہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خرد ہوش مندی، عقل مندی، جنوں دیوانگی، حسن کرشمہ ساز حیرت انگیز کام دکھانے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق و محبت میں جو مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے الفاظ کے معنی و مفہوم ہی بدل جاتے ہیں۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ حسرت کہتے ہیں کہ جو انسان محبوب کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے بظاہر دنیا والے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں، مگر وہ اپنی دانست میں ایک عقل مند اور ہوش مند انسان ہے۔
حقیقی معنی اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ بظاہر اس انسان کو مجنون یا دیوانہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اس کی عشق میں مبتلا ہو کر دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا والے تو اسے دیوانہ یا مجنون سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی دانست میں عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ مفہوم اس کا، جو شخص دنیا کے غموں سے گٹھ جوڑ کرنے سے نجات پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ محبوب کی محبت سے رابطہ استوار کر لے۔ کہا یہ جا رہا ہے اس شعر میں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اسے دنیا کے مصائب و آلام سے نجات مل جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے محبوب کی محبت سے تعلق کو اور رابطے کو استوار کرے۔ حقیقی معنی کہ جو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لے، عشق کر لے، تو اسے پھر دنیا کی کسی بھی غم سے چھٹکارا پانے میں سہولت میسر ہو جاتی ہے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ کرم، بخشش، رحمت، سزاوار، اہل ہونا، قابل ہونا، سرفراز، عنایت کرنا، نوازنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کے لطف و کرم کا اہل تو نہیں ہوں، مگر یہ محبوب کی مرضی پر ہے کہ وہ جتنا مجھے نوازنا چاہے نواز دے۔ حقیقی معنی اس کے کچھ یوں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش کے میں قابل تو نہیں ہوں، مگر یہ اس کی ذات کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ جتنا بھی ہمیں عنایت کر دے یہ اس کا کرم ہے۔ مذکورہ غزل کلیات حضرت موہانی سے لی گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ غزل کا عمیق مطالعہ کرتے ہوئے مزید اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور لغت کا سہارا لیتے ہوئے الفاظ کے مزید معنی کو جانیں گے۔ شکریہ۔